بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا جو ٹاپک ہے وہ مزید وہ جو ذاتی صفائی ہے اس میں ناخنوں کی صفائی۔ ناخنوں کی صفائی بہت ہی لازمی چیز ہے۔ ناخنوں کے مندرجہ ذیل نقصانات ہو سکتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی ناخنوں میں مٹی کے ساتھ جراثیم بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی ناخنوں میں مختلف قسم کی بیماری کے جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ بعض لوگ بڑھتی ہوئی ناخنوں کو دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ یہ انتہائی بری عادت ہے کیونکہ ناخنوں کے اندر جمع شدہ جراثیم معدے میں چلے جاتے ہیں۔ ناخنوں کے ساتھ اگر جسم پر خارش کی جائے تو جراثیم خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بڑی ہوئی ناخنوں کے ساتھ اگر آٹا گوندا جائے تو جراثیم آٹے میں چلے جاتے ہیں اور روٹی کھانے کے ساتھ جراثیم معدے میں جاتے ہیں جو کہ بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے مشروبات سے پرہیز کیا جائے جس کو بنانے میں دکاندار اپنے ہاتھ شربت میں ڈبو دیتے ہیں۔ ناخنوں کے سلسلے میں حفاظتی اقدامات یا حفاظتی تدابیر۔ ناخنوں کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ چونکہ ناخن بڑھنے لگیں تو ان کو کٹر سے نیل کٹر سے کاٹیں اور ان کا خیال رکھیں۔ کبھی بھی بڑی ہوئی ناخنوں کے ساتھ آٹا نہ گوندیں۔ دانتوں کے ساتھ ناخن مت کاٹیں۔ بڑے ہوئی ناخنوں کے ساتھ کھانا نہ کھائیں۔ شربت بناتے وقت ناخن شربت میں مت ڈبوئیں، خیال رکھیں۔ ایسے لوگ جو اپنا کھانا وغیرہ ملازموں سے تیار کرواتے ہیں وہ ملازموں کے ناخن چیک کرتے رہا کریں۔ یہ تو ہو گیا ناخنوں کی بارے میں حفاظتی تدابیر۔ اب ہے جی جلد کی حفاظت۔ جسم کو تندرست رکھنے کے لیے جلد کی صفائی بھی نہایت اہم و ضروری ہے۔ پسینہ آنے کی صورت میں جسم کے اندر سے چکنائی بھی خارج ہوتی ہے جو جسم کی جلد کے اوپر جم جاتی ہے۔ اس وجہ سے روزانہ نہانا ضروری ہے ورنہ جلد کے اوپر جراثیم پرورش پاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں اور بیماریوں کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ نہ نہانے کی صورت میں جلد سخت ہو جاتی ہے، پسینہ خارج نہیں ہوتا تو پھر پھیپھڑوں گردوں کو اضافی کام کرنا پڑتا ہے۔ جلد کی اچھی طرح صفائی نہ ہونے کی صورت میں اکثر نزلہ زکام رہتا ہے اور بہت سی جلدی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ اب جلد کو غلیظ یا گندا رکھنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جلد کے اوپر جمی ہوئی گندگی کی وجہ سے جراثیم پرورش پاتے ہیں اور بہت سے جلدی امراض لگ سکتے ہیں۔ نہ نہانے کی صورت میں جلد میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے جس سے لوگ آپ کے پاس بیٹھنے سے کتراتے ہیں۔ جلد کے پسینے میں نمکیات ہوتے ہیں۔ جب پسینہ خشک ہوتا ہے تو پیچھے جسم کے اوپر نمکیات رہ جاتے ہیں جبکہ نمکیات نمی کو جذب کرتے ہیں جس میں جراثیم وہاں پرورش پاتے جو کہ بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اگر جسم پر گندگی ہو اور کوئی زخم آ جائے تو پھر زخم کافی دیر کے بعد ٹھیک ہوتا ہے، یعنی کہ بہت وقت لیتا ہے۔ دن کا لباس رات کے لباس سے مختلف ہونا چاہیے کیونکہ دن کے لباس میں جراثیم ہو سکتے ہیں جو کہ سونے کے ساتھ جسم کو لگ جاتے ہیں جس سے جسم گندا ہو جائے گا اور خارش وغیرہ شروع ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہے جی جلد کی حفاظتی تدابیر۔ کیا کرنا چاہیے؟ جلد کو صاف رکھنے کے لیے اچھے صابن سے نہایا جائے۔ نہانے کے لیے عام طور پہ نیم گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے جس سے جراثیم آپ کے دھل جاتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہائیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم کو تازگی اور قوت ملتی ہے۔ کھیلنے کے بعد لازمی نہانا چاہیے تاکہ ہر قسم کی جراثیم اور نمکیات وغیرہ مکمل طور پر جسم سے خارج ہو جائے یا صاف ہو جائے۔ اگر جسم پسینے میں شرابور ہو تو نہانے سے پرہیز کریں کیونکہ جسم پر اگر پسینہ آیا ہوا ہو تو نہانے کے سمے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نہانے کے بعد جسم کو تولیے سے اچھی طرح صاف کریں تاکہ پانی خشک ہو جائے۔ تولیہ جسم پر رگڑنے کی صورت میں دوران خون میں تیزی آتی ہے۔ روزانہ صبح نہانا چاہیے، اس طرح صحت آپ کی بہتر رہتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جی بالوں کی حفاظت۔ جلد کی صفائی کے ساتھ ساتھ بالوں کی صفائی اور ان کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ اگر روزانہ غسل کیا جائے تو بال صاف رہتے ہیں۔ بال گندے ہونے کی صورت میں سر میں جوئیں وغیرہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جوئیں ہوتی ہیں اور خارش بھی ہوتی ہے جبکہ خارش کرنے کی صورت میں جلد کے اوپر سر کے اوپر جلد میں زخم ہو جاتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ گندے بالوں کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں ڈینڈرف بھی
آ جاتا ہے اور ڈینڈرف سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے حفاظتی تدابیر کیا ہیں جی؟ اچھی قسم کے صابن سے یا شیمپو سے نہانا چاہیے۔ سر کے بال ہمیشہ چھوٹے رکھے جائیں۔ سر کے بالوں کو اچھی طرح روزانہ کنگھی کی جائے۔ سر کے بالوں میں ہفتہ میں کم از کم 1 یا 2 مرتبہ مساج کروائیں۔ سر کے بالوں کو روزانہ صاف کریں۔ اب سر پہ اگر ٹوپی آپ پہن سکتے تو وہ اس کا استعمال کریں۔ سر پہ اگر کھجلی ہو رہی تو ڈاکٹر کو دکھائیں، کھجلی سے پرہیز کریں۔ روزانہ سر پہ تیل لگائیں تاکہ جلد خشک نہ ہو۔ بالوں کو نرم رکھیں تاکہ آپ کی شخصیت پروکار نظر آئے۔ پھر اس کے علاوہ جی لباس کی حفاظت، لباس کی صفائی اور لباس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ صاف ستھرا لباس پہننے سے آپ کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ گندے لباس آپ کو شخصیت میں ایک بدنما لگتے ہیں۔ گندا لباس پہننے سے آپ کی شخصیت متاثر ہوتی ہے اور جراثیم پرش پاتے ہیں۔ لہٰذا صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنیں اور اس سے آپ کی صحت اور آپ کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ حفاظتی تدابیر کیا ہے جی؟ لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ لباس بے شک مہنگا نہ ہو لیکن صاف ہو۔ سونے سے لباس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ لباس کی دھلائی میں اچھی قسم کے صابن یا وہ سرف استعمال کریں۔ لباس موسم کی مناسبت سے استعمال کریں۔ ریشمی لباس سے پرہیز کریں۔ لباس کو اچھی طرح استری کیا جائے اور لباس کی دھلائی اچھی طرح ہونی چاہیے۔ یہ ہے آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا ہوگا اور اس کو آپ یاد رکھیں گے۔ شکریہ۔